الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر میں جمعے کا بیان کروں گا، وہ موضوع ہے رشتہ داروں کے حقوق، اور ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے حقوق اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں آپ غور کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، توحید کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ والدین کے حقوق کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ کس قدر بلند ہے کہ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرو، اچھا سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ کی مزید اگر گہرائی میں دیکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میثاق مضبوط وعدے کو، عہد کو کہتے ہیں۔ عام چیز پر ہم جب وعدہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جسٹ وعدہ ہوتا ہے، اس کو میثاق نہیں کہا جاتا۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے وعدے کا پختہ ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ سرسری طور پر کوئی عہد نہیں لیا، بلکہ کیا کیا، مضبوط عہد لیا، یقینی عہد لیا۔ وعلیکم السلام۔ پہلے کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے اندر سستی نہ کرو، جو بھی فرائض و واجبات عبادت کے ہیں اس کو کیا کرو، پورا کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد والدین اور پھر رشتہ داروں کا۔ اب رشتہ داروں کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن پاک میں، ذوی القربیٰ کے استعمال ہوئے، ذوی القربیٰ۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قربہ کا معنی
قرابت ہے، یعنی اہل قرابت، رشتہ دار، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چونکہ اہل قرابت کا رشتہ ماں باپ کے ذریعے ہوتا ہے، اور ان کا احسان بھی ماں باپ کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے ان کا حق والدین کے بعد رکھا۔ یعنی بڑی پیاری بات فرمائی کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوا وہ والدین کے صدقے ہوا، کہ رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ننان کا ہوتا ہے اور ایک داد کا جسے کہتے ہوتے ہیں۔ ایک ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، ماموں آ گئی، خالہ آ گئی، نانی آ گئے، نانا آ گئے، اور دوسری طرف والد کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں، چچا آ گیا، پھوپھی آ گئی، دادا آ گیا، دادی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے رشتہ داروں سے بھی تعلق رکھنے کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کیا کی؟ ترغیب دی، اور اس کے اوپر مضبوط عہد لیا، وعدہ لیا کہ انسان مسلمان اللہ کی بندگی کر کر اللہ کے جو بھی حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد والدین کے حق کو پریفر کرے۔ یہ نہیں کہ پورے محلے کے، پوری مارکیٹ کے لوگوں کے میں بڑے حقوق یاد ہیں، بیوی کے بھی حقوق یاد ہیں، سب کے حقوق یاد ہیں، والدین کے نہیں یا رشتہ داروں کے نہیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا کے اندر باقاعدہ لوگوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے مقدس رشتوں کے حوالے سے، ساس بہو کے اوپر مزاحیہ ویڈیو بنا کر ساس کو ایسے شو کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ بڑی ظالم عورت ہے، پھوپھیوں کو ایسا شو کیا جاتا ہے کہ جیسے پھوپھیاں جو ہیں وہ فسادی عورتیں ہوتی ہیں، اور بقیہ رشتہ داروں کے والے سے بھی یہ جملے سکھائے جاتے ہیں کہ اپنا کوئی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کرو، بس اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنے آپ کو دیکھو، میری زندگی میری مرضی، میں جس طرح مرضی گزاروں۔ یہ باقاعدہ ایک ذہن دے کر بندوں کو رشتہ داروں سے کیا جاتا ہے؟ دور کیا جاتا ہے۔ بیوی کے خلاف ویڈیوز بنتی ہیں کہ تنہا رہنا بڑا آسان ہے، بیوی رکھ لو تو خرچے ہیں، بیویاں زندگی کا عذاب ہیں، یہ ہے تو وہ ہے۔ اس طرح کے جملے بھی ذہن کے اندر بندے کے فیڈ کیے جاتے ہیں، اور یہ کرنے والے کئی طور پر دہریے قسم کے، سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف اپنی زندگی کے ساتھ پیار ہے، اپنی مرضی ان کا عقیدہ ہے، اپنی مرضی ان کا دین ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں، ذوی القربہ وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ ماں باپ کے ذریعے ہو، انہیں ذی رحم بھی کہتے ہیں۔ ذی رحم لفظ آپ نے سنا ہوگا، رشتہ داروں کے لیے بولا جاتا ہے، جو خونی رشتہ دار ہوں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذی رحم۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ تین قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں قرابت دار۔ باپ کے قرابت دار جیسے دادا دادی، چچا چچی، چچا پھوپھی، اسی طرح باپ شریک بھائی۔ ماں کے رشتہ داروں میں نانا نانی، ماموں، خالہ، ماں شریک بھائی۔ ماں شریک اور باپ شریک کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں ایک ہو اور باپ دو ہوں، یعنی پہلے کسی اور کے ساتھ ماں نے نکاح کیا تھا، اب یہ بچہ اس باپ میں سے ہے، پھر ماں نے دوسری شادی کر لی، اب ایک سوتیلا باپ آ گیا۔ تو اب جو ماں ہوگی اس نے جب دو شادیاں کی، پہلی کے بعد دوسری، اور دوسرے سے بھی اولاد ہے شوہر سے، پہلے شوہر سے بھی کیا ہے؟ اولاد ہے، تو ان اولاد کے باپ الگ ہیں اور ماں کیا ہے؟ ایک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ماں شریک بہن بھائی، ماں شریک کے دونوں کی ماں ایک ہے اور باپ کیا ہے؟ الگ ہے۔ اسی طرح جب ایک باپ نے شادی کی اور اس میں سے اولاد ہوئی
پھر والدہ فوت ہو گئی، اس نے دوسری عورت سے شادی کی، اس سے بھی اولاد ہو گئی، تو اب دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں لیکن مائیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. اس کو کہتے ہیں باپ شریک بہن بھائی. ہمارے یہاں پنجابی میں اسے ستیلا کہہ دیتے ہیں. ستیلا لفظ تو عام ہے لیکن حقیقتاً شرعی طور پر اس کو کہتے ہیں باپ شریک بھائی. جس کا باپ ایک ہو، جس کی ماں ایک ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماں شریک بہن بھائی. اب تیسرے آتے ہیں کہ باپ اور ماں دونوں کے رشتہ دار، جیسے حقیقی بہن بھائی ہیں کہ دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں. جیسے ہمارا کوئی بھائی ہے تو یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ رشتہ دار ہے. ایک ہے کہ ماں کی طرف سے ہے، ایک ہے کہ باپ کی طرف سے ہے، ایک ہے کہ ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے. جیسے کہ سگی اولاد ہوتی ہے، سگے بہن بھائی آپس میں کیا ہیں؟ باپ اور ماں کی طرف سے رشتہ دار. حدیث پاک سنیں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک امام بخاری نے اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر نقل کی، صفحہ نمبر 27 اور حدیث نمبر کیا ہے؟ 43. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الود یتوارث، ان الود یتوارث، کہ بے شک محبت میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنے والا ہے، بڑا اہم ہے کہ بے شک محبت میں بھی کیا ہوتی ہے؟ وراثت جاری ہوتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب ماں باپ دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو ان کی جائیداد جو ہوتی ہے وہ اولاد کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تقسیم ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خالی جائیداد تقسیم نہ کرو، اور والدین کی جن کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، جن کے ساتھ محبتیں تھیں، وہ محبتیں بھی جاری رکھو. یہ حضور فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ جن کی رشتہ داریاں تھیں، والدین کے ساتھ جن کی محبت تھی، کوئی والد کا دوست تھا، کوئی والدہ کی سہیلی تھی، کوئی والدہ کی بہن تھی، کوئی والدہ کا ماموں تھا، کوئی والد کا بھائی تھا، کوئی والد کا چچا تھا. جو بھی رشتہ دار ہیں ماں کی طرف سے ہیں، باپ کی طرف سے ہیں، اور ماں باپ کو ان کے ساتھ محبت تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ محبت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اندر بھی وراثت ہوتی ہے. جن سے والدین محبت کرتے تھے اولاد بھی ان سے محبت کرے. خالی پیسہ سنبھال کر تتر بتر نہ ہو جاؤ، بلکہ کیا کرو؟ ان کی محبتوں کو بھی آگے منتقل کرو. اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی امام بخاری نے حدیث پاک نقل کی، کہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بآبائکم ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب، کہ بے شک اللہ پاک تمہاری ماؤں کے بارے میں تمہیں وصیت فرماتا ہے. حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وصیت فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر دوبارہ فرمایا کہ تمہاری ماؤں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، 2 مرتبہ فرمایا. اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ تمہارے باپ کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ تمہارے باپوں کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. باپوں سے مراد، ماؤں سے مراد کیا ہے؟ ماں کے اباء و اجداد، نانی بھی آ گئی، اور باپ کے اندر کیا آ گیا؟ دادا بھی آ گیا، دادی بھی آ گئی. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہارے رشتہ داروں کے متعلق کہ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا اتنا زیادہ کیا ہے؟ حق ہے. تو جو جتنا قریب ہوگا وہ زیادہ کیا ہو جائے گا؟ حقدار ہو جائے گا. یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی.
کہ ماں کا حق خدمت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے، ڈبل ہے، پھر اس کے بعد باپ کا، پھر اس کے بعد جتنے ماں باپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا اتنا ہی زیادہ کیا ہو جائے گا، حق ہو جائے گا۔ اور یہ حق کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ماں باپ کے بارے میں، اور کن کے بارے میں؟ رشتہ داروں کے بارے میں۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ منبر کے اوپر آپ جلوہ فرما ہوئے اور ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ لو جی سب سے اچھا کون ہے، تو ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے گا، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ڈیسیژن ہے۔ کوئی کہے گا کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، کوئی کہے گا کہ جو زیادہ کاروباری اچھا ہے وہ اچھا ہے، کوئی کہے گا کہ جو سمجھدار ہے وہ اچھا ہے، کوئی کہے گا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ اچھا ہے۔ اب سنیں حضور نے کیا کہا، اور جس کو حضور نے اچھا کہہ دیا ایز اے مسلم ہم سب اسی کو ہی اچھا کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ سب سے اچھا کون ہے؟ جو کثرت کے ساتھ کیا کرے؟ تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور پھر آخر میں فرمایا سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنے والا ہو؟ اچھا سلوک کرنے والا۔ یعنی یہاں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 پوائنٹ ارشاد فرمائے کہ اگر ہم معاشرے کے اندر اچھا ہونا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے آگے اچھا ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا کبھی کبھار قرآن پڑھ لیا تو کہے کہ جی میں نے قرآن پڑھ لی، نہیں، بکثرت قرآن پاک کی کیا کرنے والا ہو؟ تلاوت کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، اور تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ نیکی کا حکم دینے والا ہو، لوگوں کو برائی سے منع کرنے والا ہو۔ یہ نہ بولے کہ یار جرا جتنے لگا ہے لگا رہے سانو اپنی فکر کرنی، نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی فکر کے ساتھ ساتھ کس کی فکر کرنی ہے؟ دوسرے مسلمانوں کی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ فلسطین کی بات آئے تو 2 نمبر سیاستدان، 2 نمبر مولوی یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ جملے بولیں، او آگو یار فلسطینیوں نے اپنی جان بچانی چاہیے، چھڑ دیں ملک، کیوں ضد کر کے بیٹھے، چھوڑے جائیں، دوسرے ملکوں میں جا کر شفٹ ہو جائیں۔ یہ بے شرمی والے جملے کئی جن کو لوگ بڑا سمجھتے، جی بڑا پڑھا لکھا ہے، جی بڑا فرقوں کی مذمت کرتا ہے، جی بڑا انجینئر ہے تو بڑا ڈاکٹر ہے اور بڑا سیاستدان امیر المومنین ہے۔ آج ان سیاستدانوں کے، آج ان مولویوں کے، جعلی مولویوں کے بیانات سن لیں۔ جب مسلمانوں کے حقوق کی باری آئی، مسلمانوں کے ساتھ احساس کی باری آئی، فلسطین کے مسلمان شہید ہونے کے بارے میں آواز بلند کرنے کی باری آئی، تو اس وقت یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ نہیں اپنی جان بچاؤ، انہوں کو بڑا جدید اسلحہ ہے، ان کے پاس بڑی پاور ہے، اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش نہ کرو۔ یہ جہاد کی باتیں کرنا تو غلطی ہے۔ اور وہ جو کہتے ہوتے جی 80 اگر امام حسین دے دور دے ہوندے تے 80 امام حسین دے نال ہونا سی، یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے، لوگوں کو دین کے نام پر، جسے کہا جاتا ہے نا حقیقی طور پر دین فروشی کرنا، وہ یہ ہے کہ اصل بات آتی ہے کہ جب موقع آئے اس وقت کیا کیا۔ اب حضور فرما رہے ہیں سب سے اچھا وہ ہے جو کیا کرے؟ لوگوں کی فکر کرے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، لوگوں کا فکر مند ہو۔ کہ حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے،
اپنی اپنی فکر کرو جی، کسی کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں نہیں ضرورت؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. اور میں یہ کہوں کہ نہیں، میرا بیٹا جو کر رہا ہے اس کا مسئلہ ہے، میری بیوی جو کر رہی ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم جتنی ہماری استطاعت ہے ہم نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے کیا کریں گے؟ منع کریں، طریقے کے ساتھ جتنی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے. جہاں ہماری قدرت نہیں ہے ہم اس کے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ خاموش ہو کر دل میں برا جانیں گے. اگر ہم فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، تو ہم اپنی زبان کے ذریعے یہودیوں کی مذمت کریں گے، ہم یہودیوں کی پروڈکٹ کا بائی کاٹ کریں گے. لوگوں کی باتوں میں آ کر کے یہ تک ہی فرق پیندا ہے. فرق چاہے پڑتا یا نہیں پڑتا، ہماری جتنی حیثیت ہے ہم اس کے مطابق اپنا ایک عمل کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ چڑیا، اور ایک روایت کے اندر خود وہ پانی کا ایک قطرہ لے کر آ گئی کہ اگرچہ اس قطرے کے ساتھ آگ نے بجھنا نہیں تھا لیکن وہ اپنا حق ادا کرنے کے لیے آ گئی کہ جتنی میری حیثیت ہے میں کیا کروں، اپنا حصہ ملا دوں. اور یہ جو جملے بولے جاتے ہیں نا کہ جی ہماری طاقت نہیں ہے، وہ ان کے پاس بڑا جدید اسلحہ ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب صحابہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، پہلے ڈبل گنا مدد کا ہوا کہ اگر دشمنوں کی فوج ڈبل بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہاری مدد کرے گا. پھر مزید اضافہ کر دیا مدد کا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران ہم تلوار چلاتے تھے، ہماری تلوار کافر کی گردن سے پہنچنے سے پہلے اس کی گردن کوئی اور اڑا چکا ہوتا تھا. تو فرشتوں کی مدد، ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں سن 1965 کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد فرمائی. کئی واقعات آج بھی بزرگوں سے سنتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ مسلمان جب نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے. حضرت خالد بن ولید کو ایسے مولوی ملے ہوتے تو حضرت خالد بن ولید اس کو بتاتے کہ جب ایک بادشاہ نے کہا کہ یہ زہر وہ ہے کہ جو بندہ کھا لیتا ہے نا وہ چند لمحوں میں مر جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید نے وہ زہر پکڑا اور کہا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زہر جو بندہ کھا لے چند لمحوں میں مر جاتا ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کوئی نہیں مرتا. آپ نے وہ دعا جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر زہر بھی ہوگا کھانے میں تو وہ اثر نہیں کرے گا، آپ نے وہ دعا پڑھی، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. وہ پوری دعا جو تھی وہ پڑھ کر آپ نے وہ زہر کھا لیا اور آپ کو کچھ نہیں ہوا. سارا دربار حیران ہو گیا. اور آپ جب تاریخ پکڑ کر دیکھ لیں، حضرت خالد بن ولید نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ جب جنگ کی تو چند ہزار لوگوں کی فوج لے کر لاکھوں کی تعداد کی فوج کو نیست و نابود کر دیا. یہ ہمیں کون سی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے؟ ہمیں کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ ہمارے حوصلے کیوں پست کیے جا رہے ہیں جدید اسلحے سنا کر؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ دین فروشی ہوتی ہے کہ انگریزوں کو خوش کر کر اپنے ویزے لینا، اپنی سہولتیں لینا، اپنے ذاتی مفاد لینا اور لوگوں کو
بیوقوف بنائی رکھنا، دین کی تھوڑی بہت بات کر کر ان کو اسی طرح آڑے لگائی رکھنا. اور ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ حق کی تلاش نہیں کرتی، حق کیا ہے اس کو نہیں سمجھتی. یا تو سب سے بیزار ہو کر کہتی ہے جی اسی کسی فرقے نہ لیے، اسی بس مسلمان. یہاں تو یہ کہتی ہے، یہاں جو جس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ بس میں اسی کے ساتھ ہوں، یہ غلط ہے صحیح ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی افراط و تفرید بہت زیادہ ہے. اور شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنی عقل کو، اپنے دین کو پرکھو، شریعت کے احکامات کو پرکھو، بزرگان دین کی تعلیمات کو پرکھو، اپنے بڑوں کے عقیدوں کو اپناؤ. حدیثوں میں مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، واضح صحابی رسول کا فرمان ہے کہ اگر فلاح چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو تو اپنے فوت شدگان کی پیروی کرو، ان کے نظریے کے اوپر قائم رہو. اور یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم جب اہل سنت کہتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے وہ ہیں جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا کیے، اللہ نے عطا کیے، جو صحابہ کرام نے ہمیں دیے، جو صحابہ کے عقیدے تھے، اولیاء کرام کے عقیدے تھے، علماء کرام کے عقیدے تھے، مجددین کے عقیدے تھے. الحمدللہ ہمارے بھی وہ عقیدے ہیں. اور جو نئے لوگ آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں سارے بابے چھڈو، بس قرآن و حدیث. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم پرانی باتیں کریں گے، صحابہ کے عقیدے کے اوپر چلیں گے تو ہمارے عقیدے صحابہ کے عقیدے سے میچ نہیں کرتے. لہٰذا حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا شخص وہ ہے جو کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہو، جو متقی پرہیزگار ہو، اور نیکی کا حکم اور برائی سے کیا کرنے والا ہو؟ منع کرنے والا ہو. اور چوتھے نمبر پر فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. وہ شخص سب سے بہترین ہے. ہمارے اپنے فارمولے نہیں چلیں گے بلکہ کس کے چلیں گے؟ جو حضور نے ہمیں عطا فرمائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے. یعنی ہم اپنے رزق کے اندر اگر اضافہ چاہتے ہیں تو اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا سلوک کریں. ہماری صحت بھی اچھی ہوگی، ہماری عمر بھی زیادہ ہوگی، اور ہمارے رزق کے اندر بھی کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا. یہ نسخہ ہمیں کون دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے. ہم ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر نسخے پکڑ کر اس کو عام کرتے ہوئے بیماری دیا نسخہ لب گیا اور رزق دیا نسخہ لب گیا. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطبہ جو نسخہ دے رہے ہیں ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. اسی طرح اسلامی تعلیمات نسب یاد رکھنے کے والے سے بھی ہیں. نسب یاد رکھنے کے والے سے بھی ہیں. سید زادے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا نسب یاد کرتے ہیں. آپ کسی بھی سید سے پوچھ لیں کہ آپ کا نسب کیا ہے تو وہ آپ کو پورا اپنا شجرہ بتائے گا کہ میں فلاں امام کی اولاد میں سے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ سید قوم کے اندر باقاعدہ اپنی اولاد کو ان کا نسب کیا ہے وہ سکھایا جاتا ہے. ہم سے کوئی پوچھ لے کہ لو جی تیرے پردادا کی نام سی، تو شاید ہی اس پورے حال کے اندر کسی کو اپنے پردادے کا بھی نام پتہ ہو، بلکہ کئیوں کو تو اپنے دادے کی قبر کا بھی نہیں پتہ ہوگا. جبکہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی اولادوں کو اپنا پورا نسب سکھاتے تھے. کئی خاندان والے، بڑے خاندان والے آج بھی اس طرح اپنا نسب پورا وہ لکھ کر یا زبانی اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا، یا ابھی بھی کوئی بڑا شخص ہو اس کو بڑے نسب یاد ہوتے ہیں. کئی ایسے بزرگوں سے ہم نے اپنے کئی خاندان کے ایسے لوگوں سے وہ پورے لاہور کے بندوں کے خاندان کے نسب نکال کے رکھ دیتے ہیں. یہ ایک فن ہوتا ہے، یہ قدرتی طور پر کئیوں کو ملتا ہے. لیکن آج یہ فن کم ہو گیا کہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، رشتہ داروں سے ویسے ہی دور ہے. لیکن کئی لوگ باقاعدہ جانتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے
وہ اس کا نسب، وہ فلاں خاندان، ان کا دادا پردادا کہاں کے رہنے والے تھے، وہ پورا ان کا خاندان ہوتا تھا۔ اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبے میں فرمایا، تعلموا انسابکم ثم صلوا ارحامکم، کہ اپنے نسب کو یاد کرو پھر اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ بڑی پیاری بات ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اوے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا رشتہ دار کون ہے تو ہم اچھا سلوک کریں گے نا۔ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ یہ میرا کون سا رشتہ دار ہے، بس موٹے موٹے رشتے ہمیں پتہ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میرا پھوپھی ہے، یہ بقیہ جو مزید رشتہ دار ہیں آگے ان کی اولادیں در اولادیں ہیں، ہمارے دادے کے بھائی کی اولاد کون سی تھی، ہمارے چچا کے آگے اولادوں کی اولادیں کیا ہیں، ہمیں کئی مرتبہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور جب ملاقات ہو تو اجنبی طور پر ملتے ہیں، جبکہ شریعت کیا کہتی ہے، اپنے نسب کو یاد رکھو، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھو، تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کر سکو، اچھا سلوک کر سکو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ان قریب مصر کو فتح کرو گے، جب تم مصر فتح کر لو وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ان کے لیے ذمہ اور رشتہ ہے۔ یہ امام مسلم نے یہ حدیث پاک نقل کی۔ حضور کیا فرما رہے ہیں، یہ غیبی خبر دے رہے ہیں کہ ان قریب تم کیا کرو گے، مصر کو فتح کرو گے، جب تم مصر کو فتح کر لو تو مصر والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب علماء کرام نے اس حدیث پاک کے تحت کہا کہ حضور کا مصر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور کہا نا کہ ان کے ساتھ ایک ہمارا تعلق ہے، ذمہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا کہ حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، یہ مصر میں سے تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے۔ تو دیکھیں کتنی نسلوں پیچھے حضور اپنی دادی یعنی حضرت مائی ہاجرہ حضور علیہ السلام کی ایک قسم کی دادی بنی، تو آپ اپنی دادی کے رشتہ دار جو اہل مصر تھے، جو فوت بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن صرف اس کا جنس قوم کے ساتھ ایک تعلق تھا، حضور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اماں ہاجرہ کے خاندان، ان کے شہر والوں کے ساتھ کیا کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اور اگر حضور کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں تو جب دائی حلیمہ آپ سے ملنے آئیں تو آپ نے چادر بچھا دی اور اپنی چادر کے اوپر حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھایا، پھر آپ کے رضائی بھائی بہن حضرت دائی حلیمہ کی اولاد آئی، آپ نے ان کو بھی بٹھایا اپنی چادر کے اوپر۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تعظیم، اتنی عقیدت اس عورت کے ساتھ، یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میری رضائی ماں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات ہیں، اپنی رضائی والدہ، اپنے رضائی بہن بھائیوں کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیں، اور اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیں کہ میری دادی کا کیا ہے، شہر ہے۔ اور ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کہیں ختم، ماں مر گئی تو نانکا گیا، باپ مر گیا تو دادکا گیا، یہ جملے بولیں۔ پھر جب مصر فتح ہوا تو صحابہ کرام نے اہل مصر کے ساتھ نیک سلوک کیا۔ جب ان لوگوں کو یہ حدیث پہنچی کہ یار ہمارے بارے میں حضور نے اپنے وصال سے پہلے اچھا سلوک کرنے کا حکم دے دیا، مائی ہاجرہ کے تعلق کی وجہ سے سارا اہل مصر مسلمان ہو گیا،
اس بات کے اوپر کہ وہ نبی کتنا سچا نبی ہے کہ آنے والے وقت سے پہلے پیشن گوئی بھی کر دی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی کہہ دیا۔ تو جب آپ کسی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، رشتہ داری نبھائیں گے، تو یہ جو دلوں کے اندر تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہوتی ہے، جو عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، جو ناراضگی ہوتی ہیں، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ 7 کنجا لا کے بیٹھو گے تو کبھی بھی اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لو گے تو کبھی بھی اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ 100% ہم میں سے کوئی بھی کلیئر نہیں ہے، غلط فہمیاں بعض دفعہ ہوتی ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ جب پنچایتیں دارالفتاح کے اندر لگائیں، کئی باتیں شروع ہوئیں، تو ہمارا تجربہ یہی ہے کہ جب دونوں پارٹیاں اپنے آمنے سامنے بیٹھتی ہیں اور کسی کو اپنا منصف بناتی ہیں تو کئی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے بعض دفعہ وہ بات کہیں کی کہیں گئی ہوتی ہے، لیکن جب آپس میں وہ بیٹھتے ہیں، وہ اندر کی بھڑاس نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، ایسا تو ہوا ہی نہیں۔ تو بجائے اس کے جو قرآن کہتا ہے کہ فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے کیا کرو، اس کی تحقیق کر لو۔ اور چغل خور جو ہوتا ہے نا، جیسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کسی نے کہا وہ فلاں شخص آپ کے خلاف یہ بات کہتا ہے، تو سنیں ہمارے غوث پاک نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس سے بھی برا ہے، اس نے تو ہماری پیٹھ پیچھے بات کی تھی، تو نے ہمارے منہ کے اوپر آ کے نہیں کہہ دی ہے۔ یعنی کئی لوگ فسادی ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں لڑائی کو بڑھاتے ہیں۔ تو ہمیشہ پازیٹیولی بات کو کریں۔ اگر کسی نے کوئی بری بات کہہ بھی دی تو آپ اپنا جو شریعت کا حکم ہے اس کو ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے دل میں بھی محبت بیٹھ جائے گی، اس کی بھی غلط فہمیاں کیا ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رشتہ توڑتا ہے اللہ پاک اسے توڑ ڈالتا ہے۔ جو کیا کرتا ہے، رشتہ توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہو جاتا ہے۔ جو کہتا ہے جی میں نے کسی سے نہیں ملنا، میں نے تنہا رہنا ہے، تو پھر وہ تنہا ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی خوشی، اس کی غمی اس کی ذات تک ہی رہ جاتی ہے، کوئی اس کا حال سننے والا نہیں ہوتا۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے دل کی بات سنے، کوئی میرے سکھ کے ساتھ خوشی محسوس کرے۔ یہ انسانی فطرت ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے حافظ ہے، تاجر ہے، امیر ہے، غریب ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، ہر کوئی ہے۔ انسانی فطرتیں ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ ہر بندہ یہ خوش ہوتا ہے کہ یار میری خوشی کے اندر کون خوش ہو، سارے خوش ہوں، اور میرے دکھ کے اندر کوئی میرا حال پوچھیں، میرے ساتھ اظہار افسوس کریں۔ تنہا دنیا سے کٹ کے رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اور ایک صحابی نے جب حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے رشتے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرے حقوق نہیں پورے کیے جائے، تو حضور نے سنے کیا فرمایا؟ فرمایا تو لوگوں کے رشتہ داروں کے حقوق پورا کرتا رہ، صلہ رحمی کرتا رہ، جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں کیا کہا کہ جب بندہ رشتے توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے، یہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اپنے پیسے کی غرور کے اندر جو کسی غریب سے ملنا پسند نہیں کرتا تو غریب بھی پسند نہیں کرتے۔ آج کا کوئی یہ نہیں ہے کہ غریب امیروں سے کہیں گے جی وہ نہیں بلاتا تو ہم نے ملنا ہے، نہیں، کوئی نہیں ملتا۔ اگر کوئی پیسے والا اس غلط فہمی کے اندر ہے کہ لوگ میرے پیسے کی وجہ سے میری عزت کرتے ہیں تو یہ کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ 100% بات درست نہیں ہے۔ عزت دو، عزت ملے گی، اور رشتے نبھاؤ گے تو تمہارے بھی رشتے کیا ہو جائیں گے، نبھائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ درس دیا، حدیثیں سنائیں، اور اس کے بعد کہا کہ ہم دعا مانگنے لگے ہیں، ہم میں سے کوئی قطع تعلقی کرنے والا ہے وہ وہاں سے اٹھ جائے، ہماری دعا میں شامل نہ ہو۔ ایک بندے کی اپنی پھپھی کے ساتھ لڑائی تھی، وہ گیا، اس نے جا کر اپنی پھپھی کے ساتھ معذرت کی، صلح ہو گئی،
تو پھپھی نے بھی صلح کر کہا کہ بیٹا جا کر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو کہ یہ قطع تعلقی کا کیوں کہا، اس کا کیا نقصان ہے کہ تم نے دعا کے اندر اس کو شامل نہیں ہونے دیا۔ وہ واپس آیا، اس نے آ کر وجہ پوچھی تو حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم کے اندر قطع تعلقی کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا۔ ایک قطع تعلقی دعا کے اندر شامل ہوگا تو دعا قبول بقیہ کی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود، ہماری اکثر لڑائی پتہ کیا ہوتی ہے کہ میں صحیح ہے غلط ہے، میں ٹھیک ہوں یہ غلط ہے، اس وجہ سے وہ کہتا ہے یہ معافی مانگے، یہ سوری کریں۔ اسی چکر کے اندر میاں بیوی کے اختلاف بڑھتے بڑھتے اولاد بھی تباہ ہوتی ہے، رشتہ بھی تباہ ہوتا ہے، خاندان بھی تباہ ہو جائے، بقیہ رشتہ داریاں بھی اسی وجہ سے کہ یہ معافی مانگے۔ اب سنیں حضور کیا کہتے ہیں، جو حق پر ہونے کے باوجود، منیا کہ تو ٹھیک ہے، مانا کہ تم ٹھیک ہو، حضور فرماتے ہیں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے، لڑائی ختم کر دے، صلح کر لے، اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے کے اوپر اس کا گھر بنائے گا، جنت کے کنارے کے اوپر۔ حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے 10 فائدے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی رضا ہوتی ہے، نمبر 2 لوگوں کی خوشی کا سبب ہے، نمبر 3 فرشتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، نمبر 4 مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، نمبر 5 شیطان کو اس کے اوپر دکھ ہوتا ہے، نمبر 6 عمر میں اس بندے کا اضافہ ہوتا ہے، نمبر 7 اس بندے کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، نمبر 8 فوت ہو جانے والے آباء و اجداد بھی اس رشتہ داری نبھانے کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ ہم اگر اپنے چاہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد، میری ماں میرا باپ جو دنیا سے پردہ کر گیا ہے وہ مجھ سے خوش ہو، تو فرما رہے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ باپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے تو باپ قبر کے اندر خوش ہوگا، اور ماں کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے تو ماں بھی خوش ہو جائے گی۔ ماں یا باپ کوئی وصیت کر جائے نا کہ میرے بعد میرے رشتہ داروں کو نہیں ملنا، تو یہ وصیت باطل ہے، اور باپ یا ماں جب قبر میں جائیں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا یہ وصیت میں نے غیر شرعی دی ہے۔ بلکہ اگر انہوں نے وصیت کی بھی ہو تب بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو قبر کے اندر کیا ہو جائے گی، ان کو خوشی ہو۔ تو اگر ہم اپنی والدہ کے محب بننا چاہتے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ کیا کریں، ان کے رشتہ داروں کو بھی بلائیں، ان کے رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کریں، گاہے بگاہے ان کو کیا کریں، ملتے رہیں۔ پھر مزید فرماتے ہیں آپس میں محبت ہوگی، وفات کے بعد اس کے ثواب کے اندر اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے، لوگ اس کے لیے کیا کریں گے، دعائیں خیر کریں گے، رشتہ دار گواہی دیں گے کہ یار بڑا اچھا بندہ تھا، رشتوں کو نبھانے والا تھا۔ مزید بہار شریعت کے اندر لکھا ہے رشتہ داروں کے حقوق کس طرح ادا کیے جائے، ان کو تحفہ دیا جائے، ان کو اگر مدد کی ضرورت ہو تو مدد کریں، انہیں سلام کریں، ان سے ملاقات کرتے رہیں گاہے بگاہے، ان کے ساتھ بات چیت کریں، اٹھے بیٹھیں، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں۔ اگر کوئی پردیس میں ہے تو اس کو خط لکھ کر میسیج کر گاہے بگاہے اس کا حال پوچھتے رہیں۔ اگر کوئی قرض مانگنے آ جائے، اگر وسعت ہے تو قرض دے دیں، قرض دینے کی بڑی فضیلت ہے، صدقہ خیرات سے بڑھ کر 16 گنا زیادہ ثواب قرض دینے میں ہے۔ ہمارے یہاں قرض کو اس قدر ڈی گریڈ کیا ہے، کچھ ہم نے خود کیا ہے کہ لوگوں کے قرض لے کر دیتے ہی نہیں، اور کچھ میڈیا نے ہمارا ذہن بنا دیا کہ لو جی کسی نے قرض دینا ہی نہیں، دکانداروں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے ادھار بند ہے۔ یار کوئی غریب، کوئی رشتہ دار، کوئی
ضرورت مند آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر لوگ قرض واپس نہیں کرتے تو تم یہ سمجھ کر ہی دے دو کہ یار میں خیرات کر رہا ہوں، یا اتنا دے دو کہ جتنا تمہیں پتہ ہے کہ واپس نہ بھی ملے گا تو میں برداشت کر لوں، کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، جو توفیق ہے دو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، وہ صدقے کی بجائے قرض کو دیتے تھے اور مدت طے کر لیتے تھے کہ لو جی اتنے عرصے بعد یہ قرض مجھے کیا کرنا ہے، واپس کرنا ہے۔ وجہ کیا ہوتی تھی کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قرض اگر طے کی گئی مدت کے اندر واپس نہ کیا گیا اور بندہ اس کو مہلت دے دے، بندہ کیا کرے، اس کو مہلت دے دے کہ چل یار 1 مہینہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تو حدیث پاک میں فرمایا ہر دن اتنی رقم اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی آپ نے 1,00,000 روپیہ کسی کو دیا، 1 مہینے کا وعدہ تھا، 1 مہینے بعد وہ آیا، وہ اس نے آپ سے مہلت مانگی، آپ نے مزید 1 مہینے کا ٹائم دے دیا، تو ہر دن آپ کو 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرو، اچھا سلوک کرو، اور حضور نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ تو اللہ تعالی ہمیں رشتہ داریاں نبھانے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو، رشتہ داروں کو، والدین کو سلامت رکھے، ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک اعلان سن لیں۔